ارباب اعضاء مشہور و معروف حدیث ہے پیغمبر اکرم. زیادہ وقت نہیں، مختصر سے وقت میں جو انشاءاللہ جو وقت ہے اسی میں چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں مصائب کی طرف. کہ حدیث جسے حدیث معرفت کہتے ہیں، یہ وہ حدیث ہے جس میں ذات اقدس ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی مر جائے، من مات ولم یعرف امام الزمانی، کہ جو کوئی بھی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو نہ رکھے، مات میتۃ جاہلیہ، اس کی موت جہالت کی موت. زمانے کے امام کی، اب پیغمبر نے مشخص نہیں کیا، اس میں کل بنایا، قاعدہ کلی بنا دیا، یعنی بعد از پیغمبر. انہیں کہا کہ آنے والے زمانے میں میرے آخری نائب کے زمانے میں امام وقت، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کے زمانے میں کہا نہیں، جو بھی جس زمانے میں زندگی گزار رہا ہے اپنے زمانے کے امام کے معرفت کے بغیر مر جائے، ماتا میتتن جاہلیہ، تو اس کی موت جہالت کی موت ہے. اور اس کے بعد بہت سے احادیث پیغمبر نے مولا کائنات کے لیے ذکر کی، لیکن اس میں جو حدیث ہے جو سب نے ذکر کیا کہ یا علی، آپ حق کے ساتھ ہے اور حق آپ کے ساتھ ہے. دنیا والوں کو بتا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. پیمانہ یہ معین نہیں کیا کہ حق جہاں ہوگا علی وہاں چلے جائیں گے. یہ پیمانہ یہ معین کیا علی جہاں رہیں گے حق وہاں پہ جائے گا. اب دونوں حدیثوں کو جمع کریں. پہلی ہے کہ جہاں علی جائیں گے حق وہاں جائے گا، اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر کوئی مر جائے تو اس کی موت جہالت کی موت ہے. اب پیغمبر نے نام بھی بتا دیے، علی سے لے کر آخر تک جو بھی اپنے زمانے کے امام کے معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جہالت کی موت ہے. اب 11 ہجری سے لے کے قیامت تک جو 12 کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جہالت کی موت ہے. اب علی کی معرفت کے بغیر بھی اگر کوئی مر جائے، مقابل میں آنا بہت دور کی بات ہے کیونکہ مقابل میں آ جائے، کہا ان کی معرفت کے بغیر مر جائے تو جہالت کی موت ہے. اب دنیا چاہے جتنی بھی خدا سے کہے پروردگار ان سے راضی ہو جائے، خدا نے کہا میری رضا ان سے ہے، ان کی رضا مجھ سے ہے. یعنی جو خدا چاہے گا وہ اہل بیت چاہیں گے، جو اہل بیت چاہیں گے وہ خدا چاہے گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ کچھ چاہے اہل بیت کچھ چاہے، اہل بیت کچھ چاہے خدا کچھ چاہے. نہیں، ذرہ برابر بھی نہ مرضی اہل بیت میں فرق ہوگا نہ مرضی خدا میں فرق. جو بھی ان کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جہالت کی موت ہے. آگے کسی نے عرض کیا امام رضا علیہ السلام سے کہ ابن رسول اللہ، یہ حدیث، اور یہ دیکھیں یہ وہ حدیث ہے، کچھ حدیث ایسی ہے، بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جسے صرف علماء تشیع نے ذکر نہیں کیا ہے. ہمارے پاس کی کچھ حدیثیں ایسی ہے، ایسا نہیں کہ صرف ہمارے علماء نے اسے ذکر کیا ہے. کچھ حدیثیں ایسی ہیں جسے اہل تسنن نے بھی بکثرت ذکر کیا ہے. اسی میں ایک حدیث غدیر ہے. حدیث غدیر تواتر کے ساتھ ذکر ہوئی ہے، یعنی اس طرح سے ذکر ہوئے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اہل سنت نے بھی اس کثرت سے ذکر کیا ہے کہ وہاں انکار کی گنجائش نہیں ہے. لہذا جب انکار کی گنجائش نہیں ہے تو کہا کہ نہیں، یہ لفظ مولا سے مراد دوست ہے. یہ اپنے ظرف کی بات ہے، یہ اپنے ظرف کی بات ہے کہ جو رسول کو دوست مانے وہ علی کو دوست مانے، جو رسول کو اولا بن نفس مانے وہ علی کو اولا بن نفس مانے. یہ اپنے ظرف کی بات ہے. اور یہ قدرت کا قانون ہے کہ ولایت وہ پاک شے ہے کہ جسے طاہر ظروف کی ضرورت ہوتی ہے. اب جس کا ظرف پاک ہوگا اس ظرف میں ولایت سرایت کرے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ. عرض کیا ابن رسول اللہ، یہ جو پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جہالت کی موت ہے، یا ابن رسول اللہ اس سے مراد کیا ہے؟ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی اپنے امام کو نہ جانتا ہو. دو چیزیں ہیں جاننے میں. آپ ہم نے جانا ملاقات کی کہ بھائی جانتے ہیں، کہاں جانتا ہوں، فلاں ہے، نام ہے، فلاں شخصیت فلاں جگہ رہتے ہیں. بات کو سمجھنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ وہاں لے جا کے پھر ایک دم سے جو ہے آپ جو ہے فکس اس کو معین کر دیں. بات سمجھنے کہ بھائی مثال کے طور پہ کہا کسی کو، کہا آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں. یہ ہے اس کی اوصاف اور اس کی طبیعت سے واقفیت بھی رکھنا. تو جاننا الگ ہے، معرفت رکھنا الگ ہے. انہیں کہا اہل بیت کو جاننا، امام وقت کی معرفت ضروری ہے، جاننا کافی نہیں ہے. کہنے ان کی معرفت کیا ہے وہ درک ایک انسان کرے. کہ یا ابن رسول اللہ، یہ جو پیغمبر نے کہا کہ معرفت، اس سے مراد کیا ہے؟
کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نہ جانتے ہوئے مر جائے؟ تو امام نے عرض کیا، 8ویں امام نے کہا کہ یہ جو پیغمبر نے کہا من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی، جو اپنے امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جائے، امام نے کہا یہاں جہالت سے مراد کفر ہے، ضلالت و گمراہی ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو امام نے کہا وہ صاحب ایمان نہیں گیا، حالت کفر میں وہ مرا ہے۔ تو اتنی ضرورت معرفت امام ہے، وہ جو بھی دور امام رہے، امام اول علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک، جو بھی دور امامت کا، معرفت ضروری ہے۔ اور اس معرفت کو مضبوط کرنے کے لیے، اس معرفت میں اضافہ کرنے کے لیے، اس معرفت کو بڑھانے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی چیز جو اہل بیت نے دی وہ فرش اعلیٰ امام حسین۔ یقین جانیے کربلا کا واقعہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، کسی کے ذہن و مفہوم کا ذمہ دار نہیں۔ کربلا صرف گریہ کا نام نہیں ہے۔ آپ ہم فرش اعلیٰ پہ بیٹھے ہیں، یہ جناب علی اصغر کی شہادت نہیں ہے، لیکن یوم علی اصغر ہے۔ یہ کربلا کا وہ شہید ہے جس کے ہر دنیا کے ہر خطے میں یوم علی اصغر الگ الگ دنوں میں منایا جاتا ہے۔ تو کربلا صرف گریہ کا نام نہیں ہے۔ یقیناً جو مصیبت اہل بیت میں جو آنسو آ جائے وہ باعث شفاعت ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے، لیکن کربلا صرف گریہ کا نام نہیں ہے۔ یقیناً آنسو کی قیمت کوئی ادا کر سکتا ہے، کوئی اجر ان آنسوؤں کا دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف مادر حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، کوئی اور اس کی قیمت۔ لیکن صرف گریہ محرم کا مقصد نہیں ہے، آنسو بہانا صرف نہیں، حسین کے تعلیمات کو، پیغام کربلا کو زندگی میں لانے کا نام کربلا ہے، مقصد امام حسین کو زندگی میں لانے کا نام کربلا ہے۔ اور یاد رکھیں، یقین جانے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، یہ فرش عذاب و دولت ہے، یہاں بیٹھ کر ولایت کو اتنا مضبوط کیا جا سکتا ہے جتنا کہ اہل بیت چاہتے ہیں۔ یعنی انسان اس فرش عذاب پہ آ کے اس منزل پہ فائز ہو سکتا ہے جہاں اہل بیت کی معرفت حاصل کی جائے، لیکن کما حقہ تو نہیں، یہ نہیں کہوں گا کما حقہ معرفت حاصل کی جا سکتی، اہل بیت کی کما حقہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن جتنا جان جائے اتنا انسان کے لیے کمال ہے۔ پیغمبر اکرم سے جب آگے کہا لوگوں نے یا رسول اللہ، سلمان جھوٹ کہہ رہے ہیں، کفر کہہ رہے ہیں، تمام چیزیں کہی ہے، اور یہ بھی کہا، اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا تمام چیز کو چھوڑتے ہوئے کہ سلمان کہتے ہیں کہ میں علی کو نہیں جانتا ہوں، کہ جو در علی کی گداگری کرے، سکن حسنین کو گودی میں اٹھائے، در زہرا پہ گھنٹوں گزارے، خدمت جناب زہرا میں رہے، اور وہ یہ کہے کہ میں علی کو نہیں جانتا ہوں، یہ تو جھوٹ ہے۔ اور آپ کہتے ہیں سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان کو بلا کے پوچھا جائے، بلایا، پوچھا گیا تو جناب سلمان نے وہاں کہا کہ یا رسول اللہ نہ میں نبی ہوں نہ میں خدا ہوں، کا مطلب کہ آپ ہی نے کہا تھا اے علی آپ کی ذات وہ ہے جس کی کما حقہ اگر کوئی معرفت رکھتا ہے، علی کیا ہے، اگر کوئی جانتا ہے تو خدا جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، نہ میں خدا ہوں نہ میں رسول ہوں جو میں کہوں کہ میں علی کو جانتا ہوں، تو کما حقہ نہیں، لیکن جتنا انسان کوشش کرے اتنا اہل بیت کے قریب۔ اس کے لیے کربلا ہمارے لیے نزدیک، کربلا ہمارے پیش نظر ہے۔ اگر کربلا کو آپ دیکھیں تو کربلا کو صرف اس عنوان سے نہ دیکھیں کہ کربلا میں مصیبتیں، یقیناً اہل بیت کی مصیبتیں، لیکن کربلا کو اس نظر سے، کربلا صرف سنے نہیں، کربلا پڑھ کے بھی دیکھیں۔ نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں بزرگ، کربلا پڑھ کے دیکھیں، ایام اللہ کی مصروفیت کے بعد کربلا پڑھیں، کربلا پڑھ کے دیکھیں کہ کربلا کیا ہے، امام حسین کا کرم کیا ہے، امام حسین کا لطف کیا ہے، امام حسین کا فیض کیا ہے۔ آپ جب کربلا آپ ہم پڑھیں گے تو یقین جانے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا تھے اور امام نے انہیں کیا بنا دیا۔ زیادہ نہیں بس حر کا تذکرہ پڑھ لیں کبھی۔ حر کیا ہے؟ ایک عام مسلمان ہے حر، امام کو نہیں جانتے، معرفت امام نہیں، بس اختتام کی طرف ہم مخصوص ہیں۔ حر نہیں جانتے کہ امام کیا ہے، صرف اتنا جانتے کہ نبی کے نواز سے، بس معرفت نہیں ہے، جانتے ہیں۔ آئے کس مقصد سے؟ امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے۔ امام جب مکے سے چلے، ابن زیاد ملعون خدا اس کی عذاب میں اضافہ کرے، بھیجا تھا کوفے کی گھیرا بندی کرنے کا، کہا جانا ہے حسین کو گرفتار کرنا ہے، بس تمہارا کام یہی ہے۔ امام جب پہنچے اس مقام پہ مکے سے، امام نے عمرے کو تبدیل کر کے اس مقام میں جہاں کوفہ جاتا تھا صرف ایک راستہ جاتا تھا، امام نے اس راستے کو ترک کیا کہ حسین ملعون وہاں پہ بیٹھا تھا لشکر کے ساتھ کہ امام آئے تو گرفتار، وہی ایک راستہ تھا جو کوفہ جاتا تھا مکے سے۔
وہاں لشکر تیار تھا اور امام اس منزل پہ تھے جہاں پہ امام نے کہا کہ اب ہم یہاں سے اگر اس مقام پہ جائیں تو اصحاب امام نے کہا کہ گرفتار کر لیا جائے. امام نے ذوالحسم ایک مقام ہے جہاں آ کے حر ملے ہیں. تو امام نے اس راستے کا انتخاب کیا جو کوئی راستے کو اس انتخاب نہیں کرتا تھا, اگر وہاں جائیں تو مرنا ضرور تھا, صحرا نہیں, کچھ نہیں تھا. تو امام نے کہا پانی کا انتظام کر لیا. تمام نے پانی بھر لیا جتنا ہو سکتا. اس کے بعد امام اس منزل پہ پہنچے جہاں پر تمام واقعات سن رہے ہیں کہ ہر آئے ہیں, اور آنے کے بعد کہ گھوڑے کو روکا. آتے کی نہیں لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا, آتے کے ہاتھ نہیں ڈالا, بےچین تھے پانی سے مجبور, یعنی کچھ اور دیر اگر پانی نہ ملتا مر جاتے. امام نے پانی پلایا جتنا یہ لطف کرم امام حسین ہے. امام نے اپنے لیے پانی کی سبیل نہیں کیا, امام نے کہا جتنا ہو سکتا کہ وہ جو آ رہے ہیں انہیں سیراب کر سکے. یہ ہے حسین ابن علی, سب کو سیراب کیا امام نے. اس کے بعد حر سے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کو گرفتار کرنا, آپ محسوس کریں. کہا میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں. امام جانتے ہیں کہ حر نہیں جانتا ہے مجھے. امام نے خطبہ دیا, ایک ضرورت نہیں تھی خطبے کی, کوئی نہیں تھے سوائے جو حر کے ساتھ 1000 کا لشکر. امام نے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد امام نے اپنی بات کو مکمل کی. ظہر کا وقت ہے, امام آگے بڑھے. کہا حر اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھو. نہیں, آپ کے ہوتے ہوئے میں امامت نہیں کر سکتا, آپ ہیں, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھی. اس کے بعد نماز کے بعد پھر دوسرا خطبہ امام نے دیا. اس خطبے کو ہم پڑھے تو امام نے بتایا کہ میں کون ہوں, میری منزلت کیا ہے, میرے مقابل میں آنے والا کیا ہوگا. حر سن رہا. تو خطبے ایک نماز سے پہلے ایک نماز کے بعد, یہ مسئلہ ضرورت تھی. امام کا کام مصلحت کے بغیر نہیں ہوتا ہے. امام جانتے تھے جو آیا ہے اس کے دل میں ایمان کی شمع مختصر جل رہی ہے, اسے روشن امام کو کرنا. 2 خطبے امام نے دیے. اس کے بعد پھر حر نے کیا کیا؟ حر نے وہ کام کیا جو آپ ہم سنتے ہیں. اتنے تمام منزلوں کے بعد جب امام نے کہا آگے بڑھے, اب حر نے آگے بڑھ کے لجام فرس پہ آ کہا آگے نہیں بڑھ سکتے آپ. امام نے کہا حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. جواب دیا کہ اگر کوئی اور شہ سوار ہوتا تو اسے ایسے ہی جواب دیتا, مگر میں نے سنا یہ بتاتا ہے کہ معرفت نہیں تھی. لیکن ادب کیا کہ میں نے سنا ہے آپ کی مادر گرامی وہ ہے جس کا نام بغیر وضو نہیں لیا جا سکتا, میں اس احترام میں ہوں. حر کا جملہ. امام نے کہا ٹھیک ہے, اتنی سی ضرورت دے کہ تھوڑی آگے جاؤ. اور حر نے پھر روکا. وہ تمام منزلیں آ گئے. اب آپ محسوس کریں کتنی مدت امام کے ساتھ ہو رہے ہیں. اگر حر کو امام کی معرفت ہوتی تو امام کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں آتا. اس کے بعد درمیان میں نافع بن ہلال آئے ہیں, عابس ہیں, 2-3 صحابی آئے ہیں کوفے سے جو امام کے پاس پہنچے. حر نے کہا انہیں آپ ساتھ نہیں لے سکتے. امام نے کہا میں نے ان کی ضمانت لی ہے, میں ان تینوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. مجھے حکم ہے کہ جہاں چاہے. اس کے بعد فرات سے خیمے ہٹے تمام منزلیں. یہ مختصر سے وقت کو آپ ہم ملاحظہ کریں. حر پہلے بھی حر تھا لیکن وہ معرفت نہیں تھی. یہ جو حر علیہ السلام بنا ہے یہ کچھ گھنٹوں کی صحبت ہے جو امام حسین کے ساتھ رہا ہے. چند گھنٹوں کی صحبت یہ ہوئی کہ حر اور لعنتی لشکر سے نکل کر علیہ السلام کی منزل میں فائز ہو گیا ہے. یہ چند گھنٹوں کی صحبت تھی. ہم و آپ سالوں سے عزاداری کر رہے ہیں, تو جب فرش ادا کے جائیں تو برکت زہرا لے کے اپنے گھر پہ جائیں, لطف زہرا لے کے اپنے گھر میں جائیں. سال آئندہ آئیں تو دوسرا محرم اس محرم سے بہتر ہو. سال آئندہ آئے تو جتنا ابھی قریب ہے امام ہے اور امام سے قریب ہو جائیں. یہ کب ہوگا؟ جب ایک نیت ہو جائے کہ فرش اعلیٰ پہ بیٹھوں گا تو اس نیت سے بیٹھوں گا کہ خوشنودی خدا و اہل بیت حاصل ہو جائے. اور آپ یقین جانیں جب یہ منزل آ جائے, اور امام کا مقصد واضح تھا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکل, اس لیے